آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. ویڈیو آ گئی ہے. تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ والا شاہکار ہے جس کا آپ کو انتظار تھا، یعنی عمران خان کی کوئی ویڈیو آ چکی ہے، لیک ہو چکی ہے، تو یہ بات نہیں ہے. کیونکہ ابھی تک عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز کا چرچا ہے. آڈیوز سنتے رہے، جو جیسے خبر آتی رہی ہیں ہم جون کی تو آپ کے سامنے رکھتے رہے. اب ویڈیوز کا سب کو انتظار ہے کہ کب آئے گی. تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ وہی والی ویڈیو. یہ وہ ویڈیو نہیں ہے، یہ کسی اور کی ویڈیو ہے جس کے بارے میں اللیجڈلی مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جنرل باجوہ ہیں. اچھا، اب ہم نہیں جانتے، اسی لیے ہم نے کہا مبینہ طور پر. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا فورینزک ہو تو پتہ چلے. ہم کیوں فورینزک کروائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے کروانا ہے وہ کروائیں. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملگجی سی روشنی ہے. یعنی وہ جو ایک جوڑا ہے جو رقص میں ہے. ویسے تو یہ زمین بھی رقص میں ہے، یہ کائنات رقص میں ہے، ہم سب رقص میں ہیں. تو رقص میں ہے سارا جہاں، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر اس ویڈیو میں ایک جوڑا رقص میں نظر آ رہا ہے. رقص کر رہا ہے جناب، ڈانس کر رہا ہے ہلکا پھلکا. تو روشنی ذرا ڈم سی ہے، کم سی ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی ہاں 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 یہ دیکھیں، دیکھ لیا، یہ تو وہی ہے. شباہتیں تو بہت سے لوگوں کی ملتی ہیں. کہتے ہیں ایک شکل کے تین لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. اور آپ تو دیکھتے ہی کہیں گے ہاں بالکل صحیح، ایسا ہی ایسا ہی ہے. دیکھیے چل کیا رہا ہے. یہ دو طرف کے جو سپورٹرز اور مخالفین ہیں نا، ایک دوسرے کے خلاف جو کھینچا تانی چل رہی ہے، اس میں فوری طور پر بغیر اس کے تحقیق دے دی یہ تو یہی ہے. اب دیکھیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے چلاؤں گی، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ آڈیو تو ہم چلا دیا کرتے ہیں، لیکن اب تصویر تک آپ رہیں. لیکن یہ جو ویڈیو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے، جو کہ واٹس ایپ گروپس کے تھرو ہر جگہ پر یہ گردش کر رہی ہے، ہم تک بھی پہنچ رہی ہے، دوسروں تک بھی پہنچ رہی ہے، میرا خیال ہے جنرل باجوہ تک بھی پہنچ چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. تو اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے فرمایا ہے، دیکھا ان کا 4 عورتوں کے ساتھ سکینڈل نکل آیا. اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. اور خان صاحب نے جب ان کی آڈیوز لیک ہوئی تو انہوں نے کہا گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. یعنی اپنی باری گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، اور کسی اور کی کوئی چیز نکل آئے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. مطلب یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی منافقت ہے بھائی. اور ایک اور اس سے بھی اہم بات کیا ہے؟ اس سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جن 4 عورتوں کے متعلق کہا، وہ چاروں خواتین فیمیل ایکٹرز عمران خان کی جانثار ہیں. جتنے سال سے عمران خان ہے، شاید اس سے پہلے سے بھی وہ ان کے لیے ٹویٹس کرتی رہی، ان کو بھرپور سپورٹ کرتی رہی. اور اب خان صاحب فرما رہے ہیں یہ چاروں جو ہیں یہ. تو خان صاحب تھوڑا سا تو آپ ہاتھ ہلا رکھتے، اتنا تو خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے جو بھی کہا ان خواتین کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو نام نہیں لکھے، میں نے تو الفابیٹس لکھے تھے، یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ان کے نام ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو ایک تو یہ کہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں کسی عورت کا کردار کشی کرنا بہت ہی آسان ہے، بے انتہا آسان ہے. بس آپ کہہ دیں اور ختم. اس کے بعد کون اس کو ڈھونڈتا پھرے گا ثبوت وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن آج کل ویسے میموری بڑی شارٹ میموری کے مالک لوگ ہوتے ہیں، نکل جاتی ہیں پھر باتیں اور بھی آ جاتی ہیں. ہم تو بڑے بڑے زخم اور پتہ نہیں کیا کیا بھولنے کے عادی ہیں ملک کے. تو یہ چل رہا ہے ملک کے اندر. اور یہ جو ویڈیو، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس ویڈیو کو خاص طور پر جنرل صاحب کو خود فورینزک کروانا چاہیے. کہ میں بتاتا ہوں، یہ جو تم لوگ غلط جعلی بندہ کوئی ہے اس کے اندر اور میرا لگا رہے ہو الزام، تو میں تم لوگوں کو آئینہ دکھاتا ہوں. بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ صاحب جو اس کے اندر ہیں، اگر وہ نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ صاحب کو لا کے سامنے کھڑا کر دیں. یہ اس بندے کی ویڈیو، اور تم لوگ یہ بکواس کر رہے ہو. اچھا، اس لیے اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، جاوید چودھری صاحب نے جو کالم لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے مجھ پر کس نے جادو کر رکھا ہے، میری بیگم. وہ اپنی بیگم پہ مرتے ہیں، ان کی بیگم ان پہ مرتی ہیں، انہوں نے اپنی بیگم کو اس چیز کا یقین بھی دلا رکھا ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. تو جہاں جاوید چودھری صاحب کا ایک وہ کالم تھا، تو ایک اور کالم انہوں نے لکھ دیا ہے، انہوں نے ایک اور دھمال ڈال دیے. اور وہ یہ جو اس مرتبہ جو کالم لکھا ہے جاوید چودھری صاحب نے، اس میں انہوں نے جو جنرل باجوہ ہیں، انہوں نے عمران خان کی مسز پر بہت سارے الزامات کی جو ہے وہ ایک بارش ہوئی ہے تھرو جاوید چودھری. اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اچانک جاوید چودھری صاحب نے جیسے ہی 6 گھنٹے کی ملاقات کی جنرل باجوہ سے، اس کے فوراً بعد انہوں نے کالم پر کالم دھن لکھنا شروع کر دیا. اب تو ٹیلی ویژن پر آ کر بھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو سر یہ لگتا ہے کوئی بھاری بھرکم جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے، یا ہوئی ہے، یا ملی ہے، یا جو بھی ہے. تو جاوید چودھری جو کالم لکھ رہے ہیں اس میں بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے
انبلیویبل کچھ باتیں جو ہیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ جنرل باجوہ 3.5 سال پرائم منسٹر عمران خان کو مسلسل سمجھاتے رہے سر آپ پنجاب پر توجہ دیں، صوبہ تباہ ہو گیا ہے، اور عمران خان نے ایک نہیں سنی۔ فائل بھی ان کے پاس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں پنجاب میں بڑے بڑے ٹھیکوں میں کک بیکس کے ثبوت موجود ہیں۔ تو جنرل باجوہ نے یہ فائل عمران خان کو دی اور کہا یہ کھیل کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، میں اس معاملے میں ایک لفظ مزید نہیں بولوں گا۔ لیکن عمران خان نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا۔ عمران خان علیم خان کو چیف منسٹر بنانے کے لیے راضی ہو گئے۔ علیم خان کو فوری طور پر لاہور سے بلایا گیا، مبارکبادیں بھی ہو گئیں۔ وزیر اعظم نے دوسرے دن علیم خان کا اعلان کرنا تھا کہ جناب اب ہم عثمان بزدار کو ہٹا کے تو میں علیم خان کو بنانے لگا ہوں۔ فواد چودھری نے جاتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے وقت جنرل باجوہ سے کہا باس آپ زیادہ خوش نہ ہوں، درمیان میں ایک رات بھی ہے، وزیر اعظم نے ابھی گھر بھی جانا ہے، یہ فیصلہ صبح تک برقرار نہیں رہے گا۔ اور دوسری صبح یہی ہوا، عمران خان کا ارادہ بدل گیا۔ اور جنرل باجوہ نے اپنا موبائل کھول کر وزیر اعظم کو شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو بھی دکھا دی۔ شہزاد اکبر اسلام آباد کی کسی سڑک پر گاڑی میں کسی خاتون کے ساتھ ناشائستہ حرکتیں کر رہا تھا۔ گاڑی سے ذرا دور سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا، یہ حرکتیں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس ثبوت کو بھی اگنور کر دیا۔ اب شہزاد اکبر وہ تھے جو خان صاحب کے آتے ہی کئی سال تک روزانہ وہ بیٹھے ہوتے تھے ٹی وی پہ، شہزاد اکبر اور فواد چودھری، اور وہ احتساب کر رہے تھے، جو جتنے بھی پولیٹیشنز تھے ان کا یہ احتساب کر رہے تھے، ان کو گرفتار کرنا، کیسز نکالنا، یہ سب اس کے لیے خان صاحب نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ اور خود وہ سڑک کے کنارے کیا کر رہے تھے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ دس از انبلیویبل۔ اسٹیبلشمنٹ خاتون اول فرسٹ لیڈی کے بارے میں بار بار پرائم منسٹر کو بتاتی رہی۔ جنرل باجوہ کی فرسٹ لیڈی سے پہلی ملاقات پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ پرائم منسٹر یعنی کہ عمران خان نے حکومت سنبھالنے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، اور یہ خود پی ایم ہاؤس میں ملٹری سیکٹری کے بنگلے میں رہتے تھے۔ تو وزیر اعظم کو آرمی چیف اور بیگم باجوہ نے کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کی میز پر 4 لوگ تھے، عمران خان، جنرل باجوہ، خاتون اول اور بیگم باجوہ۔ عمران خان نے میز پر بیٹھتے ہی حسب معمول کسی دوسرے کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ اب آپ کو خان صاحب کی عادت کا تو پتہ ہی ہے، جہاں بیٹھیں گے وہ فوراً شروع ہو جائیں گے۔ جنرل باجوہ بھی دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ کر کھانا کھانے لگے، لیکن فرسٹ لیڈی برقعے میں تھیں اور وہ کھانا نہیں کھا رہی تھیں۔ جنرل باجوہ نے ان سے کھانے کی درخواست کی تو خاتون اول نے جواب دیا میں بعد میں اپنے کمرے میں کھاؤں گی۔ کھانے کے بعد وزیر اعظم اور جنرل باجوہ ڈرائنگ روم میں آ گئے، اور دونوں خواتین کے لیے حصہ تھا زنانہ حصے میں چلی گئیں۔ واپسی پر راستے میں بیگم صاحبہ نے جنرل باجوہ سے کہا، یعنی بیگم باجوہ نے اپنے ہسبینڈ جنرل باجوہ سے کہا واپسی پر، اگر آپ وزیر اعظم کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ اب دیکھیں بشرا بی بی کے متعلق جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، آبویسلی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ بات اسی لیے کر رہی ہیں۔ جنرل باجوہ نے تفصیل پوچھی، لیکن بیگم صاحبہ نے اس ٹاپک پر مزید بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے غلط لکھا ہے، انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے تفصیل سے بات بھی کی ہوگی، یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ بشرا بی بی کے متعلق کیا خیال رکھتی ہیں، انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، اور وہ کیوں حیران پریشان ہے بشرا بی بی سے مل کے، اور کیوں یہ اپنے ہسبینڈ کو اس وقت کے آرمی چیف کو یہ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، سب کچھ بتایا ہوگا۔ لیکن اس میں وہ ڈنڈی مار گئے، جاوید چودھری نے ایسا کچھ نہیں لکھا، ظاہر ہے کہاں تک لکھتے ہیں اب وہ۔ پرائم منسٹر عمران خان جنرل فیض حمید کو ڈی جی لگانا چاہتے تھے۔ جنرل باجوہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، سر فوج میں افسر کچھ نہیں ہوتے، ادارہ ہوتا ہے، جنرل عاصم شاندار افسر ہیں، آپ کا فیصلہ درست نہیں، مگر عمران خان نہیں مانے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ہر فورم پر کہتے ہیں کہ فوج نے عمران خان کی محبت میں 2 جرنیلوں کے امیج اور 2 کے کریئر کی قربانی دی۔ یہ جرنلز قمر جاوید باجوہ، عاصم منیر، فیض حمید اور فیصل نصیر ہیں۔ کیوں دی یہ قربانی اور اتنی محبت کیوں دکھائی؟ یہ آپ مان رہے ہیں یا آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، یہ سیاست میں مداخلت ہے۔ اگر سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی، پرائم منسٹر کے لیے کوئی یہ نہیں کہا جا رہا ہوگا، اس سے جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوگا، آپ اپنا کام کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی قربانی دینے کی اپنی جنرلز کی۔ آپ نے عمران خان کے لیے کیوں قربانی دی؟ ہمارا تو سوال یہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا حکومت کے زیادہ تر اہم فیصلے خاتون اول کرتی ہیں،
یہ اگر اجازت دیں گی تو وزیر اعظم دوسرے ملک کا دورہ کریں گے، اور یہ اگر وزیر اعظم کو بلا لیں گی تو یہ میٹنگ سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے 3.5 سالوں میں برطانیہ کا دورہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خاتون اول نہیں چاہتی تھیں کہ عمران خان لندن جائیں اور اپنے بیٹوں سے ملاقات کریں۔ دس از انبلیویبل۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار بڑی کوشش کر کے 2021 میں یو کے سے وزیر اعظم کا انویٹیشن منگوایا، لیکن پرائم منسٹر نے یہ دورہ اچانک ملتوی کر دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر رو پڑا اور اس نے کہا کہ یہ برطانیہ اور ہائی کمشنر کی بے عزتی تھی۔ جنرل باجوہ نے اس سے کہا کہ ایکسیلنسی وزیر اعظم میرا باس ہے، میں اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں۔ وزیر اعظم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی مگر یہ نہیں مانے، اور اس طریقے سے یو کے اور پاکستان کے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ فیصلے خاتون اول فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کر رہی ہیں اور پرائم منسٹر ان کے زیر اثر ہیں۔ جب پرائم منسٹر کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی تو ان کا جواب ہوتا تھا، بشرا بی بی ایک متقی اور پرہیزگار خاتون ہیں، یہ 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہیں، اور بتانے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ اچھا، یہ جو 36 گھنٹے کا روزہ ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے جو ڈائٹنگ کے لیے ہوتی ہے، یا پھر یہ وہ والی ببلیکل فاسٹنگ ہے، یہ کون سی فاسٹنگ ہے؟ چلیں خیر جو بھی ہے، لیکن اس میں مطلب بھرمار ہے۔ عمران خان کی بیگم کے اوپر تو الزام در الزام لگائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں پس پردہ کیا ہوتا رہا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، الزامات کچھ اور بھی لگ رہے ہیں۔ یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے 4-5 خواتین کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر وہ خواتین تو دوڑ پڑیں کہ ہم آپ کے اوپر کیس کریں گے ہی، جس پہ لگتا تھا کہ وہ بھیگی بلی بن کے کہیں چھپ گئی ہیں، لیکن پھر وہ سامنے آگے انہوں نے کہا ہاں جی آ جائیں، پھر یو کے میں کیس ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس، اور وہ ہے فوج کے ایک حاضر سروس سینئر افسر نے میجر عادل راجہ پر کیس کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میجر عادل نے کیمپین چلائی جنرل باجوہ کے خلاف، اور یہ کہتے رہے کہ انہوں نے ریگنگ کروائی الیکشن کے لیے، لوگوں کو ادھر سے ادھر کیا، یہ سب ہوتا رہا۔ تو یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں یوٹیوب پر اپنے ولاگز میں، انہوں نے اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہم دائر کرنے لگے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری طرف حسین حقانی صاحب نے بھی ایک کیس کرنے کا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو یہ بات کی ہے کہ حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا تھا عمران خان کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے اور جنرل باجوہ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو اس بنا پر وہ اس جھوٹ کو بے نقاب کریں گے اور عمران خان کے خلاف وہ بھی کیس کرنے لگے۔ اب یہ دونوں کیس کہاں پر ہوں گے؟ عدالت میں۔ کس کی؟ برطانیہ کی۔ برطانیہ کی عدالت میں اس طرح کے پاکستان کے کیس چلنے لگے ہیں۔ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی آئی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی آئی ہوئی ہے، علاقوں پر قبضے کر رہی ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے، دہشت گردی دھماکے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اکانومی کی سچویشن یہ ہے کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے دکانیں بند ہوں گی اور 10 بجے رات کو شادی ہالز بند ہوں گے تاکہ ہم تھوڑی بجلی بچا لیں۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے یہ جس تسلسل کے ساتھ یہ جو ہیں جاوید چودھری صاحب یہ کالم پر کالم لکھ رہے ہیں اور چیزیں سامنے لگ رہی ہیں، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ریکارڈنگز کر کے لائے ہیں جنرل باجوہ کی، اور وہ پھر وہ سن کے اور پھر پڑھ کے وہ سن کے لکھتے ہیں باقاعدہ اور سارا کچھ۔ چودھری صاحب چکر کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے یہ بتائیں۔ لیکن چلے، ہمارے لیے تو جب تک جاوید چودھری صاحب کالم لکھ رہے ہیں تب تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہمارے ولاگز چل رہے ہیں، کیا ہی بات ہے۔ اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔